أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد لائق صد احترام سامعین دی وقار بالخصوص میزبانان محفل ہمارے حاجی اقبال کھتری، میں آپ کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین عالیشان محفل آپ نے منعقد کی. ماشاءاللہ ہمارے اقبال بھی کا ایک انداز ہے، علماء سے، مساجد سے، مدارس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت نے مجھے حکم فرمایا تو میں اپنے حالانکہ میں کہیں اور کسی اور جگہ پر موجود تھا، وہاں سے اجازت لے کر رخصت لے کر میں حضرت کے پاس حاضر ہوا ہوں تاکہ میری حاضری یقینی ہو. اور اسی طرح ہماری یہ بزم ماشاءاللہ صاحب ان کے لیے ایک ہے، ایک آسرا ہوتا ہے کہ ہمارے علامہ صاحب تشریف لائیں گے، مفتی صاحب آئیں گے، ہماری سرپرستی ہوگی تاکہ ان کی دلجوئی کی نیت سے پھر میں یہاں پر الحمدللہ حاضری کی میں نے سعادت حاصل کی. میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کم وقت کے اندر ایک آیت کریمہ پڑھی، اسی کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر کے اجازت طلب کروں گا. ہم سب کو غور کرنا ہے، کیا ہم ایسے کام تو نہیں کرتے کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ کریم نے پہلے پارے کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے الذین ینقضون عہد اللہ، کہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ کرنے کے بعد. ایک بات، دوسری بات آ رہی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور کاٹتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اس کو توڑتے ہیں جس کو اللہ جوڑنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. اور فرمایا ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور فرمایا کہ فساد کرتے ہیں زمین میں. اللہ فرماتا ہے جس بندے میں یہ تین عادات ہوتی ہیں اولئک هم الخاسرون، اے لوگو یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ ایک آیت کریمہ میں اس میں تین بیماریوں کا علاج بتایا گیا ہے کہ ایک، اور یہ بیماریاں بھی روحانی ہیں، قلبی طور پر انسان ان غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. سب سے پہلی بات بتائی کہ اللہ کے وعدے کو جو توڑتا ہے ایسا شخص نقصان اٹھانے والا ہے. مولا تو تیرا کون سا وعدہ ہم توڑتے ہیں؟ تو قرآن ہی میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جا بجا علماء نے اس کی تفاسیر بیان فرمائی کہ اللہ نے جو احکامات قرآن میں نازل فرمائے، نماز پڑھنی ہے، روزے کے متعلق ہے، زکوٰۃ کے متعلق ہے، بحیثیت ایک مسلمان ہمارے اوپر ہمارے حسب حال یہ چیزیں ہماری طرف رجوع کرتی ہیں. نابالغ تھا، بالغ ہو گیا، اب نماز پڑھنی ہے. مال نہیں تھا، اللہ نے مال عطا کر دیا، اب زکوٰۃ دینی ہے. اللہ نے مال عطا کر دیا، میرے پاس زاد راہ موجود ہے، اہل و عیال کے لیے چھوڑ کر جا سکتا ہوں، میرے لیے حج پر جانا لازم ہے. تو یہ میں نے اللہ سے وعدے کیے ہیں، مولا میں مسلمان ہوں، میں ایمان لایا ہوں، میں ان پر عمل کروں گا. علماء فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی شخص ان پر عمل نہیں کرتا گویا وہ رب سے کیا ہوا وعدہ توڑتا ہے. رب سے کیا ہوا وعدہ توڑتا ہے. رب سے وعدے کیے تھے، جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بول رہا ہے. رب سے وعدہ کیا تھا غیبت نہیں کروں گا، بہتان نہیں لگاؤں گا، الزام تراشی نہیں کروں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا، لیکن دنیا کے اندر ساری کی ساری برائیاں پھر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ بیماری، اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہوا وعدہ اس کو پورا کرنا ہے. مسلمان بن کے اب نمازوں کی ادائیگی کرنی ہے.
روزہ آ گیا تو روزہ بھی فرض روزہ رکھنا ہے. اسی طرح سے اللہ نے توفیق عطا کر دی، اللہ نے مال عطا کر دیا تو حج کی سعادت حاصل کرنی ہے. اللہ توفیق دے، دل میں خواہش ہو، اللہ ایسا موقع لائے کہ ہم جہاد کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں. قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، کیا تم یہ سمجھتے ہو جو حجاج کرام کو پانی پلاتے ہیں، جو حجاج کرام کی خدمت کرتے ہیں، جو اتنی بڑی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے؟ فرمایا اگرچہ رفع و اعلیٰ ہیں لیکن راہ خدا میں جہاد کرنے والا مقام ان سے بڑھ کر ہے. آج عرب کے اندر بھی ایک عجیب ماحول ہے، وہ لوگ اسی کو اپنا کینڈیڈیٹ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم یہ سعادت حاصل کریں. قرآن میں رب نے فرمایا آج نہیں 1400 سال پہلے، کیا اے لوگوں حاجیوں کو پانی پلانا، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جہاد سے بھی ویسے ہی پیار کرے. اور جو جہاد کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا مقام اس کی بنسبت ارفع و اعلیٰ ہے. تو کوئی اہل عرب کی اس اعتبار سے مدینے سے نسبت یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کوئی کعبے کے اندر چلا گیا تو یہ کمال کی بات نہیں ہے. ہاں انفرادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے اس بندے نے کام، اس کو یہ سعادت ملی. اجتماعی طور پر بحثیت ایک لیڈر کے اس کا یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے. حضرات محترم، ہمارے حکمران جاتے ہیں اگرچہ ساری زندگی فسق و فجور میں گزارتے ہیں، رعایا کے حقوق تک ادا نہیں کرتے اور یہاں تک کہ لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے، لیکن وہ جب جاتے ہیں کعبے کے اندر ان کو جانے کا موقع مل گیا تو اس کو جتلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ سعادت ملی جی. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے نڈر، بے باک مجاہد، بے باک لیڈر گزرے ہیں. انہوں نے ساری زندگی جہاد میں گزار دی. حاجیوں پر حملہ ہوا، ان کے دفاع کے لیے بندہ گیا، لیکن کبھی اس نے حج نہیں کیا، کبھی اس نے حج نہیں کیا. اور حج کیوں نہیں کیا؟ کہ ان کو مواقع ہی میسر نہیں آئے. یہ اسلام کی آبیاری کے لیے، کفر کی سرکوبی کے لیے ہر وقت میدان عمل میں رہا کرتے تھے. جہاں ان کو بلایا جاتا، جہاں جہاں ان کو بلایا جاتا، مدعو کیا جاتا، سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت سارے کے سارے کام ترک کر کے اس قوم کو فوقیت دیتے دین اسلام کی آبیاری کے لیے. آج دین ہم تک پہنچا ہے. تو حضرات محترم پتہ یہ چلا کہ انفرادی طور پر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کا کریڈٹ ہے، لیکن اجتماعی طور پر آج سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام ہے. اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا، آپ کی عزت ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی ذاتی عبادات کو پیش نظر نہیں رکھا بلکہ عوام کے معاملات کو مد نظر رکھا اور یہ سعادت حاصل کی. تو آج لوگ ان کا نام ادب سے لیتے ہیں، یہ کوئی بڑی سعادت کی بات نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سے جو ہم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله. دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ یہ فرمائی کہ جو لوگ کاٹتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا. مولا کس کو کاٹتے ہیں؟ تو علماء نے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں. بیٹا ماں باپ سے نالا، ماں باپ اولاد سے نالا، بھائی بہن سے روٹھا بیٹھا ہے، ایک عرصہ ہو گیا ہے، کتنی انا آئی ہوئی ہے، اتنی ضد ٹھان لی ہے کہ بات نہیں کرنی. وجہ کیا تھی؟ مجھے شادی میں نہیں بلایا، مجھے فلاں معاملے میں انوالو نہیں کیا، پاس سے گزر گیا، سلام تک نہیں کیا. ذاتیات کو اس قدر لے لیتے ہیں، اس قدر انا کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ ہم اس کو پس پشت ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اللہ کہتا ہے جو کاٹتے ہیں جن کو اللہ جوڑنے کا حکم دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص حق پر ہے اس کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کا مقام بلند فرما دیتا ہے. اگرچہ حق پر ہے پھر بھی عفو درگزر سے کام لیتا ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. حضرات محترم آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلق کر لیتے ہیں. دین اسلام کے اندر اس چیز کی مذمت بیان کی گئی ہے. ایک آپ کو وعید بتاتا ہوں. سرکار کا فرمان ہے کہ جو شخص قطع تعلق کرتا ہے، جو شخص قطع تعلق کرتا ہے، اس نے گویا جہنم میں موجود ایک درخت ہے اور اس کی شاخ کو پکڑ رکھا ہے، گویا یہ خود کو جہنم میں جانے کے لیے تیار کر رہا ہے.
اور فرمایا کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا اور جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کے ساتھ قطع تعلق کر رکھا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھا کرتے تھے، وفات ہوگی، کسی نے دیکھا کہ ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. پوچھا کہ حضرت آپ تو نیک تھے. تو کہا ہاں تھا تو میں نیک، لوگوں کی امانتیں بھی رکھا کرتا تھا، لیکن مجھ سے خطا ہو گئی. وہ کیا کہ میں نے اپنی بہن سے قطع تعلق کیا ہوا تھا، میں بات نہیں کیا کرتا تھا. اس عمل کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی گئی ہے. حضرات محترم، یہ اہم ترین بات ہے. پہلی بات، اللہ سے کیا ہوا وعدہ. ہم مسلمان ہیں، ایمان لیں. آمنت باللہ کما ہوا باسماءہ. اب فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، تمام پر ایمان لے کر آئے. رب سے وعدہ کیا، اب اس کو نبھانا ہے. نبھائیں گے تو کامیابی ہے، نہیں نبھائیں گے تو پھر خاسرون، نقصان اٹھانے والوں میں ہم شامل ہو جائیں گے. دوسری بات، اللہ نے رشتہ داریاں اور تعلق جوڑنے کا حکم فرمایا ہے. جو توڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ایسا شخص بھی نقصان اٹھانے والا ہے. تیسرا بندہ، اولئک هم الخاسرون ویفسدون فی الارض، کہ جو بندہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے. زمین میں فساد کئی طرح سے پھیلایا جاتا ہے. اللہ کی نافرمانی کر کے یہ بھی زمین میں فساد پھیلانا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے غیر شرعی پوسٹوں کو آگے مزید شیئر کرتے چلے جانا، بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی پوسٹ ہے اس کو آگے وائرل کر دینا، یہ سارے کے سارے فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے. مسلمانوں کے درمیان کوئی ایسی غیر شرعی اور غیر اخلاقی بات کو پروموٹ کر دینا جو فساد کا باعث بن جائے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ عمل بھی فساد کے زمرے میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے درمیان میں صلح کروانے کے بجائے ان کی رنجشوں میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے. اور اسی طرح معاشرے کے اندر لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں کہ فلاں بندہ آ رہا ہے، یہ معاملے کا حل نہیں کرے گا بلکہ معاملے کو بگاڑے گا. ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ بھی نقصان اٹھانے والا ہے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت دنیا میں عطا کی. ایک رحمت، 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت. ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، خود کو تکالیف میں ڈال کر اولاد کے لیے سہولیات کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے صرف ایک رحمت عطا کی ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 100 رحمتوں کے ساتھ جلوہ فرمائے گا، مگر فرمایا کہ جو ان 3 امراض میں مبتلا ہوتا ہے اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. تو ہم نے کوشش کرنی ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں ان اعمال سے بچوں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ملے اور جہنم کے ہم حقدار بن جائیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ان جملہ امراض سے، جملہ بیماریوں سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے. غزہ میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی خیر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.